آدمی کے لیے نکاح کرنا کب حرام ہوتا ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو اکثر چھپائی جاتی ہے، لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ لیکن آج ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں اسی پر بات کرنے والے ہیں کہ کب کسی آدمی کے لیے، کسی مرد کے لیے نکاح کرنا، شادی کرنا حرام ہوتا ہے، منع ہوتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ نکاح یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے النکاح من سنتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ نکاح ہر آدمی کے لیے ہر وقت ہر حالت میں سنت نہیں ہوتا، بلکہ کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان حالتوں میں آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، کچھ حالتیں، کچھ صورتیں، کچھ وجہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن وجہوں میں آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، منع ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسی کون سی حالتیں ہیں، آخر ایسی کون سی وجہیں ہیں کہ جن وجہوں میں آدمی کے لیے نکاح کرنا ہی حرام ہو جاتا ہے؟ تو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر آدمی کو یقین ہو کہ میں نکاح کے بعد بیوی کے لیے کھانے پینے کا، کپڑے لتے کا اور اس کے رہنے کے لیے مکان کا انتظام نہیں کر سکوں گا، اگر کسی آدمی کو یہ یقین ہو کہ میرے خود کھانے پینے کا مسئلہ ہے، میرے خود کپڑے لتے کا مسئلہ ہے اور میرے رہنے کے لیے خود مکان کا مسئلہ ہے، تو جب میں اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں تو میں ہونے والی بیوی کی ضرورتوں کو کیسا پورا کروں گا؟ اگر اسے اس بات کا یقین ہو کہ میں یہ سب انتظامات پورے نہیں کر سکوں گا، اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہو تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، منع ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہونے والی بیوی کی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکے۔ اگر وہ اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بیوی کی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکے تو پھر بہرحال اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر اسے یقین ہو کہ میں یہ سب انتظامات نہیں کر پاؤں گا تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہوگا، منع ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ذہنی اعتبار سے غصے کا بڑا تیز ہو، اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہو اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا ہو، تو اگر اسے یہ یقین ہو کہ میں نکاح کے بعد، شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کروں گا، اس کے ساتھ ظلم والا معاملہ کروں گا، اس پر ظلم کروں گا، تو اگر کوئی شخص ایسا ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ میں نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ مار پیٹ کروں گا اور اس پر ظلم کروں گا، اگر اسے اس بات کا یقین ہے تو پھر ایسے آدمی کے لیے بھی نکاح کرنا حرام ہوگا، منع ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے غصے کا علاج کرائے، اپنے ذہن اور اپنے دماغ کا علاج کرائے۔ جب وہ اپنے غصے پر قابو رکھنا سیکھ لے، کنٹرول میں اپنے دماغ کو رکھنا سیکھ لے، تو پھر وہ نکاح بہرحال اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن جہاں تک غصے پر قابو نہیں ہے اور ظلم اور مار پیٹ والے معاملے پر قابو نہیں ہے تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بیوی کا حق زوجیت ادا نہ کر سکے، یعنی اس میں صحبت کی صلاحیت نہ ہو، وہ آدمی بیوی کی جسمانی ضرورت پورا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو پھر ایسے آدمی کے لیے بھی نکاح کرنا حرام ہوگا، منع ہوگا۔ اسے چاہیے کہ پہلے وہ اپنا علاج کرائے، پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائے، پھر نکاح کے بارے میں سوچے۔ تو دوستوں، یہ کچھ ضروری باتیں تھی کہ کب آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، منع ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اس طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔